اگر تو تمہاری اس وقت جو ہے وہ تنخواہ 60-70 ہزار روپے ہے اور تمہارا ارادہ ہے کہ تم شادی کر رہے ہو، تو میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہوں گا کہ بھائی شادی پہ نا اخراجات کم کر لو، جتنا ہو سکے نا اتنے اخراجات کم کر لو، شادی کے بعد زندگی سکون میں گزرے گی۔ وجہ یہ ہے کہ جب آپ شادی کرنے بیٹھتے ہو آپ کی تنخواہ ہوتی ہے 60-70 ہزار روپے، ٹھیک ہے، اور آپ کے اخراجات شادی والے دن ہو جاتے ہیں تقریباً کل ملا کے، اگر آپ مائیو، مہندی، ڈولکی اور ولیمہ کریں گے تو تقریباً یہ چلی جائے گی 15 سے 16 لاکھ روپے پہ، یہ پورا ایکسپینس چلا جاتا ہے، اس میں نئے کپڑے بھی بنتے ہیں، دلہن کی بری بھی بنتی ہے، پتہ نہیں کتنے سارے جو ہے وہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تب جا کے وہ 15-16 لاکھ روپے میں ایک لڑکے کی شادی ہوتی ہے۔ اب 15-16 لاکھ روپے جب ایک لڑکا صرف اور صرف اپنی شادی پہ خرچ کر دے گا، تو بتاؤ وہ شادی کے بعد کس طرح سے صحیح طریقے سے اپنی مطلب فیملی کی ذمہ داری اٹھائے گا؟ وہ تو پریشان لازمی ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے 15-16 لاکھ روپے جو اس نے آنے والے 2 سے 3 سالوں میں کمانے تھے، وہ اس نے ایک ہفتے میں خرچ کر دیے۔ اب وہ ایک ہفتے میں خرچ تو کر دیے، لیکن اس کا جو معاملہ ہے وہ اب جو ہے وہ اگلے 3-4 سال تک ایسے ہی چلتا رہے گا، کمیٹیاں بھرتا رہے گا۔ اب کمیٹیاں بھر رہا ہے، پھر اس کے بعد روزانہ کے اخراجات الگ ہیں، پھر مہینے کے اخراجات الگ ہیں، بجلی کا بل ہے اور کیا نام ہے گیس کا بل ہے، اتنے سارے مسائل ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں۔ لیکن کیا وہ ایک ہفتے کی خوشی کے لیے نا انسان اپنے اچھی خاصی رقم نا تقریباً وہ خرچ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے بعد میں ہوتا رہتا ہے پریشان۔ پریشان کیوں ہوتا ہے کہ بھائی پریشان اس لیے ہوتا ہے کہ ظاہر ہے شادی کے بعد ظاہر ہے اللہ پاک اگر اولاد دیتا ہے تو اس کے بھی اخراجات ہوتے ہیں، بیوی ساتھ آتی ہے اس کے بھی اخراجات بڑھ جاتے ہیں، تو ایک انسان کے ٹرپل جو ہے نا وہ تقریباً ایکسپینسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو وہ جو ایک ہفتے میں سارے پیسے خرچ کرتا ہے نا 15 سے 16 لاکھ، وہ اس کو تقریباً میرے حساب سے تو ساری زندگی بھگتتا رہتا ہے، کیونکہ وہ آہستہ آہستہ شادی کے بعد تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایکسپینسز اچھے خاصے بڑھ جاتے ہیں، وہ ان کو آہستہ آہستہ کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ ان کو کم نہیں کر پاتا، اور اسی جو ہے نا وہ دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے، اور پھر کبھی اپنے دوستوں سے قرض لیتا ہے، کبھی اپنے کیا نام ہے بھائیوں سے، رشتہ داروں سے قرض لیتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے طور پہ اچھے سے اچھا کرنے کی، لیکن بیچارہ کچھ غلطیاں کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ مار کھا جاتا ہے۔ تو میں ان تمام جوانوں سے جو ابھی ریسنٹلی اپنی شادی پلان کر رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی اپنی شادی میں زیادہ سے زیادہ 100، اس سے زیادہ 150 افراد کو انوائٹ کرو، صحیح ہے، چھوٹا سا ایک ایونٹ کرو اور ولیمے کو مکمل کرو، ٹھیک ہے، زیادہ اخراجات نہ کرو، نہ یہ ڈھولکی، نہ یہ مائیو، نہ یہ مہندی، ان سارے فضول خرچوں میں نہیں پڑو، اپنے پیسے بچاؤ، صحیح ہے، تاکہ شادی کے بعد نا سکون سے زندگی گزار سکو، کیونکہ اصل جو معاملہ پتہ چلتا ہے نا وہ پتہ چلتا ہے شادی کے بعد۔ اس سے پہلے تو سب کچھ اچھا اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہاں جی آج یہ والا ایونٹ ہے، آج وہ والا ایونٹ ہے، یہاں کپڑے وہاں کپڑے، یہ والے کیا نام ہے سلون جائیں گے تیار ہونے، وہ والے سلون جائیں گے تیار ہونے، اس وقت تو خرچے بھرپور ہو رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، لیکن جیسے ہی اگلا دن ہوتا ہے شادی کا اور وہ بیچارہ کرائے کی گاڑی میں جاتا ہے دلہن کو لینے، اور جب واپس اگلے دن اپنی 70 میں پیٹرول ڈالنا ہوتا ہے نا تو وہ بڑا عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو میں ان پیرنٹس سے بھی ریکویسٹ کروں گا جو اپنے بچوں کی ابھی ریسنٹلی شادی کرنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ سکون سے زندگی گزارے تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ آپ بلا وجہ کا برڈن نہ ڈالیں کہ بھائی تم اتنی مہنگی شادی کرو یا جو ہے نا وہ اتنے پیسے خرچ کرو۔ کوشش کرو 100-150 افراد کے اندر ایونٹ کو نمٹاؤ، زیادہ سے زیادہ ایکسپینس کرو 5 لاکھ روپے، زیادہ سے زیادہ شادی پہ ٹوٹل 5 لاکھ روپے خرچ کرو، تاکہ تم آہستہ آہستہ جو ہے اگر کمیٹی وغیرہ بھی ڈالو تو اس کو جلد از جلد جو ہے وہ وائنڈ اپ کر سکو۔ شادی کے بعد کی زندگی اصل زندگی ہے انسان کی، جب اولاد ہو جاتی ہے، بیوی ساتھ آتی ہے، اخراجات ڈبل ہوتے ہیں، تو پھر انسان کا پتہ چلتا ہے۔ اگر آپ اخراجات پورے نہیں کر پا رہے ہوتے تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے، گھریلو ناچاکیاں بڑھتی ہیں، بیوی سے ناراضگی، صحیح ہے، گھر والوں سے ناراضگی، آپس میں اختلافات بڑھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نا گھر کا ماحول بالکل خراب ہو جاتا ہے، پھر بندہ جو ہے نا وہ ایک دم بدظن ہو جاتا ہے، الٹے سیدھے کاموں میں لگ جاتا ہے، پھر جو ہے نا وہ بہت سارے مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو میں ان تمام نوجوانوں سے ریکویسٹ کروں گا جو شادی کر رہے ہیں کہ بھائی اس معاملے میں نا ڈٹ جاؤ، اس معاملے میں ایسے ڈٹ جاؤ کہ کیونکہ زندگی تم نے گزارنی ہے، کسی اور نے نہیں گزارنی زندگی، نہ تمہارے پیرنٹس نے گزارنی ہے زندگی تمہارے ساتھ، تم نے، تمہاری بیوی نے، تمہارے بچوں نے گزارنی ہے زندگی، تو اس خرچے کو نا صرف تم کم کر سکتے ہو اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اپنے اوپر بلا وجہ کا برڈن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں ضرورت ہے اتنے افراد کو 400-500 افراد کا کھانا پکانے کی، ان کو دعوت دینے کی؟ جب انسان کے گھر میں فوتگی ہوتی ہے نا تو یہ 400-500 افراد کہیں بھی نظر نہیں آتے، زیادہ سے زیادہ آپ کو 50-100 افراد جو ہے وہ آپ کے وہاں پہ اگر کوئی اللہ نہ کرے کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو وہاں آپ کو موجود ملتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں ملتا۔
تو میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ بھائی یہ جو اپنا خرچہ ہے نا، سب سے بڑا خرچہ ہے، اس کی وجہ سے انسان کی زندگی نا الٹ پلٹ ہو جاتی ہے، شادی کے خرچے کی وجہ سے۔ شادی کا خرچہ جتنا کم سے کم ہو سکے نا اتنا کم سے کم کرو اور اپنی زندگی کو سکون میں لے کر آؤ۔